عرفان عزیز میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میرے ساتھ خالد صاحب ہیں، ایجوکیشن سے وابستہ ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں شادیوں کے حوالے سے۔ یہ ہماری شادیاں جو ہے یہ ہمارے لیے کتنی ہماری بے سکونی کا باعث بنتی ہیں اور اس سے ہم کتنے افیکٹ ہوتے ہیں، ہمارے بچے کتنے افیکٹ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو جاب پر جاتے ہیں یا اس پہ کوئی اپنا بزنس کرتے ہیں تو ان کی کنسنٹریشن کتنی متاثر ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے خالد صاحب کی رائے لیتے ہیں کہ رات کو جیسے میں پہلے ایک چھوٹی سی اپنی ایک بات کروں گا کہ میرے ایک بہت ہی قریبی ایک رشتہ دار کی شادی میں نے اٹینڈ کی، اور انہوں نے جو ولیمے کا رکھا تو وہ اتوار کا دن گزر گیا اور آگے سے رات کو رکھنا تو ان کو چاہیے تھا کہ اتوار کے دن دوپہر میں رکھتے، اور میں بہت دور جگہ پہ میں گیا، تقریباً 30 کلومیٹر کا ڈفرینس ہے بیچ میں، اب جانا بھی ضروری ہے۔ تو رات 11 بجے انہوں نے جو ہے کھانے کا اہتمام شروع ہوا، اور اس کے بعد جو ہے میں جب رات اپنے گھر واپس پہنچا تو ٹائم ہو چکا تھا 2:30 بج رہے تھے۔ اب صبح میں نے اٹھنا ہے، اور میں نے اپنے تک دیکھتا ہوں کہ میں اگر 10 منٹ بھی لیٹ ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، بھی آدھا گھنٹہ بھی ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن ایک جاب کرنے والا جب رات کو 2 بجے وہ سوئے گا، 2:30 بجے سوئے گا اور اس طرح تھکا ہوا، تو صبح اگر وہ جاب پہ گیا اور وہاں اس کو جاب سے فارغ کر دیا گیا تو اس کا پھر اس کی جاب چھوٹ گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو میں خالد صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ اپنی ذرا مجھے رائے دیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام سر جی، بس الحمدللہ آپ نے جو کہا ہے یہ واقعی جو ہے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ جو ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ لوگ اتنا لیٹ نائٹ جو ڈنر کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ اور اس میں تو اگر آپ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں وہ بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ دوسرا جو ہماری جو ماڈرن سائنس ہے اس نے بھی کہا ہے کہ آپ جو ہے عصر مغرب کا وقت جو ہے نا یہی آپ کا کھانے کا ٹائم ہو، اس کے بعد تاکہ آپ کے جو سسٹم کو، جو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کو اتنا ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کو ہضم کر لے۔ ٹھیک ہے، ایک تو لیٹ نائٹ کھانے سے اور اس طرح کے سے جو ہے نا آپ کے اندرونی مسائل پیدا ہوتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ نیند کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، پوری نہیں ہو سکتی ہے، تو اس سے جو ہے آپ کے جو نیکسٹ ڈے ہے اس میں آپ کی جو ورکنگ ہوتی ہے اس کے بھی اوپر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اچھا، اس سے خاص طور پہ بچوں پہ آپ کے کیا کہتے ہیں؟ بچوں پہ تو سر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ بچوں کا ایسا ہے کہ نیکسٹ ڈے تو یقیناً جو ہے بچے جو ہے اسکول نہیں جا پاتے ہیں، ان کا آف ہوتا ہے، کالجز والے چھٹی کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اگر کوئی کسی قسم کا امتحان چل رہا ہو، پیپر چل رہے ہوں، تو پھر تو بڑی ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے بھائی، نہ تو بچے نے کوئی پریپریشن کی ہوتی ہے، نہ کوئی تیاری کی ہوتی ہے، نہ کوئی ریویژن کی ہوتی ہے، وداؤٹ اس کے جو جا کے بچہ پیپر میں بیٹھتا ہے تو وہ صرف سوتا رہتا ہے، 3 گھنٹے تو اس کے نیند میں ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے وہ لکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ شادی کا جو اگر ولیمہ ہے یا جو بھی پروگرام ہے اس کا بیسٹ ٹائم کیا ہے؟ میں تو سر جی یہ ریکمینڈ کروں گا ان کو کہ جس طرح آپ کو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 10 بجے، میں تو کہتا ہوں 10 بجے بھی بہت جو ہے نا ٹائم لیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کلوزنگ کرنی ہوتی ہے، تو پھر 12 تو بج ہی جاتے ہیں۔ تو یہ آخری ٹائم جو ہے 8، 8:30، 9 بجے کا، 7 بجے، 7، 7:30 بجے آپ کھانا سٹارٹ کریں، 8، 8:30، 9 بجے تک کلوزنگ اس کو بند کریں، اور 1 گھنٹے کے اندر کلوزنگ کر کے آپ جو ہے نا اپنے گھر میں۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ کی صحت بھی متاثر نہیں ہوگی، آپ کی نیند بھی کمپلیٹ ہوگی، آپ نیکسٹ ڈے میں ورکنگ بھی اچھی کر سکتے ہیں، اور اپنی نیکسٹ ڈے کی پریپریشن بھی کر سکتے ہیں، پری پلان بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے جو نیکسٹ ڈے کا جو کام وغیرہ ہے وہ اس کے حوالے سے بھی آپ ترتیب دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے میرے ذہن کے مطابق۔ تو آپ جی، تو یہ خالد صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور واقعی یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ شادی جو ہے نا جو کرنے والا ہے، اور رات کو جب اسی طریقے سے لازمی بات ہے کہ مہمان اگر 12 بجے 1 بجے، تو وہ جو گھر ہے جہاں وہ شادی ہو رہی ہے یا وہ جو دلہن دولہا جا رہے ہیں
تو یہ صبح اذانوں کے ٹائم ہی گھر پہنچیں گے، اور پھر دوسرے دن اس گھر میں کیا ہوگا؟ لازم بات ہے ماتم جیسی کیفیت ہی ہوگی۔ وہ ان کی حالت ایسی ہوگی کہ صبح کے ٹائم جب نیند ہی کوئی بندہ نہیں کرے گا، پوری رات سو نہیں سکے گا، اور 8-9 بجے جو ہے نا مہمانوں کے ساتھ گیدرنگ ہوگی، ناشتہ ہوگا، تو ایسے لگیں گے جیسے کوئی نشئی ہوتا ہے، کیونکہ جب نیند نہیں کریں تو انسان کے ذہنی تھکاوٹ، ذہن پہ اور یعنی کہ دل و دماغ پہ اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ بندہ بالکل ریلیکس نہیں ہو پاتا ہے، اور اگلا پھر پورا دن وہ سونے میں گزارتا ہے، تو اس کے ڈیلی کے جو روٹین کے جو معاملات ہیں وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، Thank you. آپ سے مل کے اللہ بہت حافظ۔ خوشی ہوئی، تھینک یو۔